بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز جنازہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ حاضر میت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہم بتائیں کہ نماز جنازہ ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہ مرنے والے کے لیے خلوص دل سے مغفرت کی دعا ہے، یہ ایک سفارش ہے۔ تو نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں اور زیادہ سے زیادہ اہل توحید ہوں، اور جتنے زیادہ لوگ مغفرت کی دعا مانگیں گے اور سچے دل سے مانگیں گے، اخلاص سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ تو پہلی بات کیا ہو گئی؟ نماز جنازہ خلوص دل سے میت کے لیے دعا ہے، خلوص دل سے، رسمن نہیں، خلوص دل سے مرنے والے کے لیے دعا کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ اطمینان سے پڑھی جائے۔ بدقسمتی سے بر صغیر ہند و پاک میں صرف 1 منٹ یا 1.5 منٹ کی نماز جنازہ ہوتی ہے، ایک رسم ہے جو ادا کی جاتی ہے، نہ پڑھانے والا خلوص دل سے دعا کرتا ہے، نہ پڑھنے والے پیچھے مقتدی خلوص دل سے دعا کرتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اب مکے اور مدینے نے بھی دیکھا ہوگا آپ نے، وہاں تھوڑی سی طوالت تو ہوتی ہے، لیکن پھر ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ اس لیے حکومت کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ نماز جلدی سے جلدی پڑھا دی جائے، تاکہ لاکھوں لوگ ہیں ان کا وضو ٹوٹ سکتا ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اس لیے مختصر نماز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب اگلی بات جو کہنی ہے کہ نماز جنازہ دوسروں سے پڑھانے کے بجائے مرنے والے کا بیٹا پڑھائے، مرنے والے کا باپ پڑھائے، اس کا بھائی پڑھائے، اس کے خاندان کا کوئی عالم پڑھائے۔ ظاہر ہے کہ بیٹے کو اپنے باپ کی مغفرت کی فکر ہوگی۔ اگر باہر سے کسی کو بلا کے آپ نماز جنازہ پڑھا دیں گے، وہ رسم تو پوری ہو جائے گی، لیکن وہ کیوں خلوص دل سے آپ کے لیے یا مرنے والے کے لیے دعا کرے گا؟ تو اس چیز کو بھی ذرا سمجھ لیجیے۔ اچھا، اب ایک اور بات ہے جو سمجھنے کی، جو سوال کیا گیا ہے کہ میت حاضر بھی ہو سکتی ہے، غائب بھی ہو سکتی ہے، غائبانہ نماز جنازہ بھی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نجاشی کے لیے نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہے، تو ہم بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک ذکر ہے کہ اگر تدفین ہو چکی ہے، کوئی آدمی دیر سے پہنچا ہے اور تازہ خبر ہے، ابھی 2-4 گھنٹے پہلے، یعنی یا 8-10 گھنٹے پہلے تدفین ہوئی ہے، کوئی آدمی باہر سے پہنچا ہے، دوسرے شہر سے پہنچا ہے، دوسرے ملک سے پہنچا ہے، تو وہ تدفین کے بعد قبر پہ بھی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیے اسلام کے اندر کتنی سہولت ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ نماز جنازہ کی دعاؤں کی معنویت کیا ہے۔ اب دیکھیے نماز جنازہ کا طریقہ سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلے تو پہلی تکبیر کے آپ ثنا پڑھیں گے، دعائے استفتاح پڑھیں گے، اور سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، سورۃ الاخلاص وغیرہ۔ مثال کے طور پر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھ لیا آپ نے۔ اس کے بعد اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یہ جو دعا استفتاح ہے یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کے لیے ضروری ہے۔
کوئی نماز ہو، فرض ہو، نفل ہو، اور کوئی بھی نماز ہو، سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. اس لیے سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا چاہیے. امام ہو، مقتدی ہو، سری نماز ہو، جہری نماز ہو، ہر نماز میں، ہر قسم کی نماز میں، گھر کی ہو، مسجد کی ہو، کوئی نماز ہو، سورہ فاتحہ ضرور پڑھیے. دوسری تکبیر کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھیے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں. تیسری تکبیر کے بعد آپ طویل مسنون دعائیں ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھیے. آپ بیٹا ہے تو وہ رو کر، سمجھ کر، سوچ سمجھ کر آہستہ آہستہ دعائیں پڑھے. اور اس کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد ایک طرف یا دو طرف سلام پھیر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور بات جو بتانا ضروری ہے، ایک طرف بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے، دوسری طرف بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ بآواز بلند بھی پڑھی جا سکتی ہے اور سری بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بآواز بلند پڑھی جائے تاکہ مقتدی بھی سن لیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. اور یہ ایک تربیت کی جگہ بھی ہوتی ہے. تو اب دیکھیے، امت کی تربیت بھی ضروری ہے نا. تو اگر دو سنتیں ہیں، فرض کیجئے ایک بآواز بلند کی ہے، ایک سری ہے، تو تربیت کے لیے بہتر ہے کہ اس سنت پہ عمل کیا جائے جس سے تمام لوگ سن سکیں اور یاد کر سکیں اور دہرا سکیں. تو یہ ہو گیا جناب نماز جنازہ کا مسنون طریقہ. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز جنازہ کے اذکار کیا ہیں اور اس کی معنویت کیا ہے. نماز جنازہ کی جو مسنون دعائیں ہیں یہ تقریباً 7 ہیں، اور بعض اور بھی دعائیں ہیں، لیکن ان تمام دعاؤں کو آپ زبانی یاد کر لیجئے، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیجئے. دیکھیے پہلی جو دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاہدنا و غائبنا. دیکھیے کتنی جامع دعا ہے، کمپریہنسو دعا ہے. اے اللہ، ہم مسلمانوں میں جو زندہ ہے اس کی بھی مغفرت فرما، جو مر چکا ہے اس کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ، ہم مسلمانوں کے چھوٹوں کی بھی مغفرت فرما اور بڑوں کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ، ہم مسلمانوں کے مردوں کی بھی مغفرت فرما اور عورتوں کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ، جو یہاں نماز جنازہ میں موجود ہے مسلمانوں میں سے اس کی بھی مغفرت فرما، اور ہم مسلمانوں میں سے جو یہاں غیر موجود ہے اس کی بھی مغفرت فرما. کتنی پیاری دعا ہے. دیکھیے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. اب آ جائیے دوسری جو دعا ہے وہ بھی دیکھیے کتنی اچھی ہے. اللہم من احییتہ منا. اے اللہ، تو ہم مسلمانوں میں سے جس کو زندہ رکھے، فَأَحْیِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، اس کو اسلام پر زندہ رکھ. اسلام پر زندہ رکھ کا مطلب یہ ہے کہ نماز پر، روزے پر اور حج پر اور اسلام کے حلال و حرام کی پاسداری پر اور حقوق کی ادائیگی پر اس کو زندہ رکھ. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا، اور ہم میں سے جس کو بھی موت دے، فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اس کو ایمان پر موت دے. اور اس کے بعد اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اے اللہ، اس مرنے والے کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں کسی فتنے میں مبتلا مت کر. اس کے بعد ہمیں کسی فتنے میں، آزمائش میں مبتلا مت کر. اب دیکھیے تیسری دعا، اللہم عبدک
و ابن عبدک و ابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک وانت عالم بہ۔ دیکھیے اے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا بیٹا تھا، اور یہ تیری بندی کا بیٹا تھا، اور یہ لا الہ الا انت کی گواہی دیتا تھا، اور یہ گواہی دیتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اور تو ہم سے زیادہ اس مرنے والے کے بارے میں جانتا ہے۔ اب چوتھی دعا دیکھیے، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اور دوسری روایت میں ہے فزد فی حسناتہ۔ اے اللہ، اگر یہ نیک تھا، محسن تھا، تو اس کے احسان میں اضافہ فرما، اور اس کی حسنات میں، اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما۔ وَإِن كَانَ مُسِيئًا، اور اگر یہ مرنے والا گناہ گار تھا، فَتَجَاوَزْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو پھر اس کے گناہوں سے درگزر فرما۔ یہ ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ اس کے اجر سے ہم لوگوں کو محروم نہ رکھ، اور اس مرنے والے کے بعد ہم لوگوں کو کسی فتنے میں مبتلا نہ کر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، شریعت کے مطابق تقسیم نہیں ہو رہی ہے، اس کے مرنے کے بعد واویلا کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں، سوئم کر رہے ہیں، چہلم کر رہے ہیں، برسی کر رہے ہیں، اور قل کر رہے ہیں، اور قبرستان پہ جا کے وہاں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ساری بدعتیں کر رہے ہیں، تو اس کے مرنے کے بعد ہمیں آزمائش میں، فتنوں میں مبتلا نہ کرنا، سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 3 دن سے زیادہ کا سوگ نہیں ہے، بیوہ کا سوگ البتہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ دیکھیے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ یہ جو مرنے والا تھا کہ اس کے اجر و ثواب سے ہمیں محروم نہ فرما، اور اس کے بعد ہمیں کسی فتنے میں، آزمائش میں مبتلا نہ کر۔ اب چھٹی دعا دیکھیے، اللہم ابدل دارن خیرم من دارہ، اے اللہ اس کا جو گھر تھا اس گھر سے بہتر گھر اس کو عطا فرما، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، اور یہاں جو گھر والے اور جو دوست احباب رشتہ دار تھے اس سے بہتر ماحول اور بہتر لوگ اس کو وہاں عطا فرما، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اے اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور اے اللہ اس کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اب دیکھیے 7ویں دعا بھی مختلف الفاظ میں آئی ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اے اللہ اس مرنے والے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس مرنے والے پر رحم فرما، وعافہ، اور اے اللہ اس کو عافیت میں رکھ، خیریت میں رکھ، واعف عنہ، اور درگزر کا معاملہ فرما، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اور اس کی بہترین مہمانی کر، اکرام کر اس پر، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اور جہاں وہ جائے گا جو اس کا مدخل ہے جنت، اس کو کشادہ کر دے، اس کی قبر کو کشادہ کر دے، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اور اس کو اپنی رحمت کے پانی سے، رحمت کی برف سے، رحمت کی اولوں سے غسل دے دے، پاک کر دے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اے اللہ اس مرنے والے کے گناہوں کو اس طرح پاک کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو گندگی سے، میل سے پاک کر دیا ہے، وَأَبْدِلْ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، اور اس کو اس کے گھر سے بہترین گھر عطا فرما، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ،
اور اس کے گھر والوں سے بہتر ماحول وہاں عطا فرما، بہتر گھر والے عطا فرما، حوریں عطا فرما، اچھی بیویاں یا اچھے شوہر عطا فرما۔ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اور بہترین جوڑا اس کو نصیب فرما۔ اگر اس کا شوہر برا تھا تو اس کو اچھا شوہر نصیب فرما، اگر اس کی بیوی بری تھی تو وہاں اس کو اچھی بیوی نصیب فرما۔ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، اور وَعَذَابِ النَّارِ، اور دوزخ کے عذاب سے اس کو محفوظ رکھ۔ تو دیکھیے یہ مسنون دعائیں ہیں، اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ ان تمام دعاؤں کو آپ یاد کر لیجئے۔ تو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں، یہ تینوں چیزیں آپ اس پر دھیان دیجئے۔ پہلی چیز یہ کہ نماز جنازہ کیا چیز ہے اور اس کی معنویت کیا ہے۔ دوسری بات جو بتائی میں نے نماز جنازہ کا طریقہ، اور تیسری چیز جو بتائی میں نے کہ اس کی مصنوع دعائیں ساتھ کیا ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی روح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق فرما اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔